أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین. ہم آج لائن نمبر 11 سے سورۃ بقرہ کو شروع کریں گے اور ہمیشہ ایک لائن پیچھے سے میں لے کر آگے چلتی ہوں. جو اس لائن کا 10 نمبر لائن کا اینڈ ہوا اس میں کہا گیا کہ عذاب علیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا بیلنس قائم نہیں رکھ سکتے. علیم الف لام میم اس کا روٹ ہے اور الف لام میم علیم جو ہے دردناک پینفل عذاب کو کہتے ہیں. بدلے کے لیے ریوارڈ ریٹرن کے لیے بہت سے الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. ایک عذاب، ثواب، عقاب، جزاک اللہ. ہر ایک جو لفظ استعمال ہوا ہے اس پیراگراف کے پیچھے جو بھی لفظ آتا ہے اس پیراگراف سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے. بیلنس جب ہمارا بگڑ جاتا ہے، جب ہم مریض ہو جاتے ہیں، مرض ہمارے پہ ہم اپنے آپ پر مسلط کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اپنا بیلنس بگاڑ لیتے ہیں. دیکھیں میں نے بتایا کہ مرض جو ہے لفظ عربی زبان میں سمجھایا گیا ہے شمسن مریضن، سورج آج بیمار ہے جس دن اس کی روشنی اور حرارت کا بیلنس بگڑا ہوتا ہے. تو جو انسان اپنا بیلنس اس قانون کے مطابق آپ نے عمل نہیں کرتا اور اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر اس کو کیسا بدلہ ملتا ہے؟ پینفل. اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، وہ خود چونکہ بیلنس اپنا بگاڑتا ہے تو پھر دردناک عذاب بدلے میں سے گزرتا ہے. آیت نمبر 11 سے اور اذا جب کیلا کہا جاتا ہے لا ہم ان کو لا تفسدوا فی الارض تم نہ فساد کرو زمین پر. آج بھی کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عمل نہیں کرتے اور زمین پر فساد پیدا ہوتا رہتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، کیلا وہ کہتے ہیں لہم لا تفسدوا فی الارض، قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحنو ہم سب مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ جو لفظ بھی اگر علم میں ہم داخل ہوں گے تو معلم بنیں گے، سلامتی میں داخل ہوں گے تو مسلم بنیں گے، ایمان میں داخل ہوں گے تو مومن بنیں گے، اصلاح میں داخل ہوں گے تو مصلحون بنیں گے. اصلاح سواد لام ہے صلح، سواد لام ہے صلح. صلح صفائی پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے. اگر صلح صفائی ہوگی تو اصلاح رہے گی معاشرے میں. اگر صلح صفائی نہیں ہوگی، ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اصلاح یعنی کہ چیزوں کا ہموار رہنا بہت مشکل ہوگا. لائن نمبر 12 الا خبردار انہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم مصلحون اصلاح میں گھسے ہوئے ہیں. الا بی اویئر، خبردار، انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہ ہیں فساد کرنے والے، فساد میں گھسنے والے. صلح میں مصلحون نہیں ہیں بلکہ مفسدون فساد میں گھسنے والے ہیں. ولیکن اور لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے. شعور جو ہے اس کا سمجھ لینا کسی بات کو، باریکیوں کو جان لینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جو لوگ عقل، شعور، فکر اور تدبر سے کام نہیں لیتے
وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن مجید کی ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ عقل اور فکر اور شعور سے کام نہیں لیتے، وہ چیزوں کو نہیں جاننا چاہتے، چیزوں کو نہیں سمجھنا چاہتے، ان کی باریکیوں کو میں نہیں انٹر کرتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ شعور نہیں رکھتے، وہ چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھتے ہی نہیں، اس کی ریالٹیز کو پاتے ہی نہیں، اس کی باریکیوں کو جانتے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا سارا قانون اور ساری باریکیاں ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ جس طرح ماں باپ بچے کے فائدے کے لیے سب کام کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی قانون بنایا زندگی گزارنے کے لیے، یا قانون کہہ لیں یا سسٹم کہہ لیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے طور طریقے بتائے، رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہیں، وہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ نمبر 13، وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو ایمان لے آؤ۔ آمنو جو ہوتا ہے ایمان والے جو لا چکے ہیں ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور جب زیر آ جاتی ہے آمینو تو ایمان لے آؤ۔ کما جس طرح آمن الناس، امن میں آئے لوگ، وہ لوگ جن کے طور طریقے سے، ان کے طور طریقہ زندگی سے امن نظر آتا ہے، وہ خود بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی امن میں رہنے دیتے ہیں، اس طرح کا ایمان لے آؤ۔ کالو کہتے ہیں، کیا نؤمنو ہم ایمان لے آئیں، کما جس طرح آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف یا عقل کے کم یا نادان لوگ۔ جو اچھے ایمان جو لوگ لاتے ہیں ایمان، ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، وہ ان لوگوں کو جو ایمان لا چکتے ہیں ان کو عقل سے کم سمجھتے ہیں، کیونکہ جو ایمان لانا ہے اس میں کئی مرتبہ ہماری جو ایفرٹ ہے اور جو زندگی کی سٹرگل ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے، اور ریاکشن اور ریزلٹس جو ہیں وہ ہولے ہولے ملتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ، رولز اینڈ ریگولیشنز پہ اور سسٹم پر ایمان نہیں لاتے، وہ فوراً امیجیٹ گین کو چاہتے ہیں، امیجیٹ گین چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے دوسرے لوگوں کو جن کے امیجیٹ گین ان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، ان کو عقل کا کم اور نادان سمجھتے ہیں۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہ خود بے وقوف ہیں، وہ خود عقل کے کم ہیں، وہ خود نادان ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون انہیں علم ہی نہیں ہے۔ علم کیا خوبصورت چیز ہے، علم شعور سے اوپر کا درجہ رکھتی ہے۔ پہلے کہا وہ انہیں شعور نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں علم بھی نہیں ہے۔ نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لقو ملاقات کرتے ہیں، آمنے سامنے ہوتے ہیں، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لا چکے ہیں، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے۔ جب وہ ملاقات کرتے ہیں، آمنے سامنے ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ ان کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم یقین کرتے ہیں اللہ کے قوانین پہ اور ہم ایمان والے ہیں، ہم پیس میں رہنا چاہتے ہیں اور ہم پیسفل ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ ایمٹی ہوتے ہیں، خالی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایمٹی ہونا۔ جب کس کی طرف؟ الا شیاطینہم، شیطانہ کا مطلب ہوتا ہے دوری، شیطانہ کا بنیادی معنی دوری ہے، اللہ کے قانون سے دوری، اللہ کے سسٹم سے دوری، اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشن سے دوری، اللہ کے قانون سے دوری جو ہے، جب اس کی طرف اس کے ساتھ ہوتے ہیں، when they are away from the message of Allah، اس وقت وہ خالی ہوتے ہیں، ایمٹی ہوتے ہیں۔
کالو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم ساتھ ہیں تمہارے، انما بے شک نانو ہم سب مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ ہم تو مذاق اڑا رہے تھے ان لوگوں کا جو کہ اللہ کے قوانین کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہم تو جب وہ دور ہوتے ہیں اس قوانین سے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قوانین جو ہیں وہ صرف ایک مذاق کا ذریعہ ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو پیس میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ شعور نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بتا رہے ہیں کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نمبر 15 اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے ان کی فیور میں نہیں جاتا، کیوں؟ کیونکہ وہ قانون کو اپلائی نہیں کر رہے ہوتے۔ جب قانون آپ اپلائی نہ کریں تو ظاہر ہے قانون پھر آپ کے لیے اپلیکیبل نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے بہم ساتھ ان کے، وَيُمُدُّهُمْ اور ان کو مہلت دے دیتا ہے، فی طغیانہم جس طغیانی میں، جس وہ حد سے باہر، طغیانی ہوتی ہے حد سے باہر۔ جب بارش پانی سمندر کا میں طغیانی آتی ہے تو وہ دیکھیں اپنی حد توڑ کر باہر نکل آتا ہے، تو تبھی کہتے ہیں آج پانی میں، سمندر میں یا نہر میں طغیانی آئی ہوئی ہے۔ تو حد کو کراس کرنے کو طغیانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قانون پھر ان کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، میرا سسٹم ان کے اگینسٹ جانے لگ جاتا ہے، بیکاز سسٹم ان کے لیے اپلیکیبل نہیں رہتا، کیونکہ وہ خود اپلیکیبل نہیں رکھنا چاہتے اس سسٹم کو۔ وَيُمُدُّهُمْ اور پھر ان کو مہلت مل جاتی ہے، فی طغیانہم اپنی حدیں کراس کرنے میں وہ گم رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود مہلت دیتے رہتے ہیں، یا مہون وہ اندھوں کی طرح راستہ کھو دیتے ہیں، سیدھا راستہ گم کر دینا اور غلط راستوں پر نکل جانا جو ہے وہ اندھا پن کہلاتا ہے۔ یا مہون عین میم ہے، اس کا روٹ ہے راستہ کھو دینا۔ نمبر 16 اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، الذین وہ جو نشترو کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، کوئی چیزوں کو فروخت کر لینا اور کچھ کو خرید لینا۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے قانون جو کہ کنسٹرکٹیو ہے، جو لاجیکل ہے، جو پریکٹیکل ہے اور ان کی زندگیوں میں روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان کی مدد کے لیے بنایا ہے، وہ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اور کیا خرید دیتے ہیں؟ ضلالتہ، راستہ گم کر دیتے ہیں، اور خرید لیتے ہیں راستہ گم کرنا، ضلالت، بالہدا بدلے میں ہدایت کے، روشنی کے بدلے میں راستے کو اندھیرے راستے کو چوز کر لیتے ہیں، وہ اپنا راستہ کھو دیتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قوانین بنائے ہیں راستہ دیکھنے والے، جب وہ راستہ نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ کیا خرید لیتے ہیں؟ راستہ گم کرنا، دلیل کا نہ سوچنا، اور کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں۔ فَپَسْ مَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ جو یہ تجارت کرتے ہیں، نہ خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ اس میں ان کو کوئی نفع نہیں ہوتا۔ ربیحت نفع، تجارتہم ان کا کاروبار، یہ کاروبار کہ اللہ کے قوانین کو سے پیچھے ہٹ جانا، اپنے راستے کو کھو دینا، اپنی روشنی کو نہ دیکھنا، یہ جو ہے یہ نہیں ان کو نفع دیتا، ان کی تجارت، ان کا کاروبار۔ اور ماں نہیں کان ہوتے معتدین وہ راستہ دیکھنے والے، ہدایت پانے والے، روشنی دیکھنے والے نہیں بنتے، بلکہ وہ اندھیروں میں گم رہنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہم دوبارہ ملیں گے اور دوبارہ اس کو نمبر 17 سے کنٹینیو کریں گے۔